نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے کہ ہم ایک بار پھر گرامر سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنا دے تاکہ ہم اس کو پھر اپلائی بھی کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے فعل ماضی ختم کیا ہے پچھلی کلاس میں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ماضی اور ایک مضارع، یعنی کہ عربی میں دو ہیں، باقی انگلش اردو میں ہم تین پڑھتے ہیں۔ جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے، کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا وقت کے ساتھ، تو وہ ماضی ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے فعل ماضی کی گردان کی تھی، پھر جیسے ہی گردان یاد کی سمجھی تو پھر ہم نے جملہ اسمیہ بنایا، کیونکہ گردان کا پہلا وہ جیسے پہلا لفظ ہی ایک جملہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کا مفعول فاعل چھپا ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے جملہ فعلی آ گیا جو فعل سے شروع ہوتا تھا، اور اس کے پھر ہم نے دو پارٹس کیے، فعل پلس فاعل۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فاعل کی دو صورتیں ہیں، ایک ضمیر ہے اور ایک ظاہر ہے۔ پھر فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے، وہ رفع ہے۔ پھر اس کا ایک اور پارٹ سامنے آیا جملہ فعلیہ کا، جس کو مفعول کہتے ہیں، اس کی اعرابی حالت دیکھی، وہ نصب تھی۔ پھر اس کی بھی دو شکلیں تھیں، ظاہر اور ضمیر۔ اور ظاہر ہونے کی صورت میں فاعل ہو یا مفعول ہو، وہ مفرد یا مرکب دونوں ہو سکتا ہے۔ پھر وہ کون سا مرکب ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا، مرکبات کا استعمال، کہ وہ کون سے مرکب فاعل یا مفعول بن سکتے ہیں۔ تو وہ تین مرکبات تھے، مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب اضافی، جو فاعل اور مفعول دونوں کی جگہ پہ آ سکتے تھے۔ لیکن صرف ایک مرکب جاری تھا جو جملے میں فاعل اور مفعول کی جگہ نہیں لے سکتا، بلکہ وہ متعلق ہو کر آتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ ہم نے فعل ماضی میں زور پیدا کیا، یعنی کہ تاکید پیدا کی، پھر فعل ماضی کو منفی بنایا، پھر سوالیہ بنایا۔ اب یہی ساری کی ساری باتیں ہم نے فعل مضارع کے ساتھ بھی کرنی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوگی، صرف فعل تبدیل ہوگا، یعنی کہ فعل ماضی کی جگہ فعل مضارع لے لے گا، اور اس کی بھی جیسے ہی ہم گردان کریں گے تو جملہ فعلیہ سامنے آ جائے گا، اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج صرف ہم اس کی بنانے کا طریقہ، ماضی سے مضارع، اور جو 3 ٹائپس ہیں اس کی، ان کی گردانوں کو ڈسکس کریں گے، اور باقی کی باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے کرتے جائیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ دورہ قرآن 7 تاریخ کو بدھ کو شروع ہوگا، اور اس کلاس کے بعد ایک اور کلاس شاید آئے گی، یکم کو شاید ہے۔ اس کے بعد یقیناً دورہ قرآن شروع ہو جائے گا، تو پھر دورہ قرآن کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ کلاس نہیں کرتے ہوتے۔ پھر رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ ساری گرامر بھی اور تفسیر جہاں سے چھوڑی ہوگی وہ شروع کریں گے۔ اچھا، آج ہم نے کرنا ہے فعل مضارع۔ میں وائٹ بورڈ شیئر کر رہا ہوں۔ اوکے، اچھا، فعل مضارع ہے کیا؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں کرنا یا ہونا پایا جائے، وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے، اور پھر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ترجمہ حال میں کرنا ہے یا ترجمہ اس کے مستقبل میں کرنا ہے جملے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ حال جو ہے وہ بہت مختصر پیریڈ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ابھی یہی مثال دے دیتی ہوں کہ یہ جو میں پیچھے سینٹینس بول چکی تھی، جب میں بول رہی تھی تو وہ اس کا حال تھا، یعنی کہ میرا حال تھا۔
لیکن جب میں بول کے ختم کر کے اگلی جگہ پہ چلی گئی، اگلے سینٹینس پہ چلی گئی، تو وہ ماضی بن گیا، حال صرف اتنا سا ہوتا ہے۔ اسی لیے عرب نے اس کے لیے کوئی اسپیشل فعل بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اور فعل مضارع شروع کرتے ہیں ہم، یہ حال بھی ہے اور مستقبل بھی، بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی ایک خاص بات ہے کہ یہ اپنی علامت سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم نے فعل ماضی کیا اس کی کوئی علامت نہیں تھی، جسٹ فعل کو ہی ہم زبر زیر پیشوں کے ذریعے چینج کیا اور وہ ماضی بنا، لیکن مضارع کو پہچاننے کے لیے اس کی علامت ہے، اور وہ 4 حرف ہیں جن کو علامات مضارع کہتے ہیں۔ علامات مضارع یا تا الف نون، اس کو ہم یاد رکھنے کے لیے یتان بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یتان، اس کے اور لفظ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یتان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یوز اسی ترتیب سے ہوں گے۔ اس میں گردان میں پہلے یاز استعمال ہوگا، پھر تا استعمال ہوگا، پھر الف اور پھر نون، اسی لیے اسی ترتیب سے ہی ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کو ہم یتان کہتے ہیں۔ اور یہ جو یا ہے یہ ہوگا غائب کے صیغوں کے ساتھ، غائب مذکر کے صیغوں کے ساتھ۔ جو تا ہے وہ غائب مؤنث اور حاضر کے سارے صیغوں کے ساتھ، وہ مذکر کے ہیں یا مؤنث کے ہیں۔ الف ہوگا آنا کی جگہ، اور نون ہوگا نحنو کی جگہ، یعنی کہ یہ متکلم کے ساتھ، اور یہ متکلم واحد کے ساتھ، اور یہ متکلم جمع کے ساتھ۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو یتان کے ساتھ ہی یاد رکھنا ہے، اور اسی ترتیب سے ہی یہ گردان میں استعمال ہوں گے۔ اب جب ہم نے فعل ماضی بنایا تھا تو ہم نے فعل لیا تھا، فعل فعل فعل۔ اب یہ جو فا کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے، اس پہ ہمیشہ ہم نے فتح ہی لگائی تھی، لیکن یہ جو عین کلمہ تھا درمیان والا، اس پہ عین پہ کبھی فتح، کبھی کسرہ اور کبھی دمہ، یہ 3 چیزیں یوز ہوئی تھی، یہ 3 حرکتیں یوز ہوئی تھی صرف عین کلمہ پہ۔ اب اس میں بھی ایسے ہی ہوگا، اس کے بھی صرف عین کلمہ کی حرکتیں چینج ہوں گی، باقی جو ہم بنا لیں گے وہ وہی مستقل ہی رہے گا جیسے ماضی میں مستقل تھا۔ اب ماضی میں جو فعلا تھا اس کو مضارع میں کیسے کنورٹ کریں گے یہ ہم تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں۔ فعلا کو ماضی میں بنانا ہے، پہلے اس سے پہلے کیونکہ پہلا صیغہ مذکر واحد کا ہوتا ہے اور وہی گردان کا سٹارٹ ہوتا ہے، باقی ساری گردان اسی سے بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعلا سے ہم پہلا صیغہ ہی بنائیں گے، جیسے یہ فعلا ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ ہے۔ فعلا سے ہم مضارع بنا رہے ہیں، وہ بنے گا فا کلمہ سے پہلے ہم یا لگائیں گے، یہ میں نے بتایا ہے نا، یا یہ والا یا جتان کا یا لگا دیا فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پھر فعلا کا فا جو تھا اس کو ساکن کر دیں گے، ماضی میں یہ فتح کے ساتھ تھا لیکن مضارع میں یہ ساکن ہوگا۔ اب جو آگے عین آئے گا اس پہ عین پہ فتح بھی آ سکتا ہے، کسرہ بھی آ سکتا ہے اور دمہ بھی آ سکتا ہے۔ پلیز کسی کا مائک آن ہے اس کو میوٹ لگائیں۔ اوکے، یف آلو بھی یف آ بھی ہو سکتا ہے، یا فعو بھی ہو سکتا ہے، یا فعی بھی ہو سکتا ہے، اور آگے جو لام ہے وہ پیش کے ساتھ آئے گا، یف آلو، یف عیلو، یف اولو، صرف عین کلمہ پہ چینج ہوگی، باقی یا فتح کے ساتھ ہے، فا ساکن ہو جائے گا اور لام پہ پیش آئے گی، یف اولو بن جائے گا، ٹھیک ہے؟
یہ پہلا پہلا صیغہ ہوگا گردان کا. ایک گردان ہم بنائیں گے یفعلو سے، ایک یفعلو سے، ایک یفعلو سے. تینوں اسی سے ہی بنے گی گردانیں. بس یہ 3 ڈائی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ڈائی نہیں ہوتی. ہمیشہ ان پہ ہی الفاظ آئیں گے جتنے بھی اس کے ہوں گے. کیا ہے یہ مضارع کے سارے الفاظ اسی پر ہی آئیں گے. اب ہم اس کی وہ بناتے ہیں، مضارع کی گردان بناتے ہیں. اچھا ابھی یہ کسی کا وائس نوٹ آیا ہے، میں یہ آن ہوتا ہے تو وائس میسج سنائی نہیں دیتا مجھے. آپ میں سے کوئی اس کا میسج سن کے تو اس کو ریپلائی کر دیں. میرے خیال میں خدیجہ آپ کے پاس ہوگا اس کا نوشی کا نمبر، آپ چیک جی کریں. میں کس کا آیا؟ ہاں میرے پاس تو کسی کا بھی وائس نوٹ نہیں آیا ہوا. یہ قرآن والے گروپ میں نہیں آیا، اس کا مطلب اس نے نہیں نہیں پرسنلی کیا ہے. خیر میں personally ابھی کیا. خود دیکھتی ہوں. اچھا آپ اس سے میسج کر کے پوچھ لیں کہ کیا کہتی ہیں، کیونکہ نوشین سے. وائس نوٹ سنائی نہیں. ہاں چلے اس ٹھیک سے ہے، میں پوچھیں کہہ دوں. کیونکہ مجھے وائس نوٹ سنائی نہیں دے گا. جب یہ آن ہو تو ٹھیک وائس نوٹ سنائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. شاید وہ جوائن نہیں کر پائی. جوائن تو کیا ہوا تھا. اوکے نہیں جوائن کر لیا باجی. وہ ٹائم اوکے میں نے اوکے 8:45 دیکھا تھا نا، 9:45 پہ میں نے جوائن کیا ہے تو وہ نہیں ہو رہا تھا. نہیں نہیں 9:45 پہ تو میں ایڈ ہو گئی تھی، ایڈ کر لیا تھا. 9:44 پہ میں نے اس کو اوپن کیا ہے. آپ کا میں بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہو. چلے ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. اوکے اوکے. اچھا یہ اب ہم بنائیں گے فعل مضارع کی گردان. میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو پوچھ لیا کریں ضرور ساتھ کے ساتھ ہی. فعل مضارع کہاں گیا ہے؟ گردان. اور آپ کو پتا ہے گردان کے 14 صیغے ہوتے ہیں، اس کے بھی 14 ہی صیغے ہیں. واحد، مثنی اور جمع. ٹھیک ہے. اور پہلے غائب ہوگا، اس میں مذکر اور مؤنث، یہ غائب کے صیغے ہوں گے. ایک موبائل پہ کرتی ہوں اس لیے میرا صحیح نہیں ہوتا. لیپ ٹاپ پہ کروں نا پھر صحیح آئے گا. اچھا یہ غائب کے ہو گئے، پھر حاضر اور پھر متکلم. حاضر کے اسی طرح مذکر اور مؤنث کے ہوں گے. مذکر میل فیمیل لکھ دیتی ہوں. اوکے اس میں دونوں آتے ہیں میل اور فیمیل. اوکے اب ہم نے کس سے بنانی ہے. اچھا اس کی ایک خاص بات ہے جس کی وجہ سے میں اس کی پہلی یہ جو گردان بنا رہی ہوں یہ یفعلو کی بناتی ہوں تاکہ اس ترتیب سے میں آپ کو پھر ٹھیک سے سمجھا سکوں. اب ماضی میں تھا فعلا، تو اس سے ہم نے کیا بنایا یفعلو. یا فتح والا لگے گا، فا ساکن ہو جائے گا، عین پہ دمہ ہے اور لام پہ اس کے پھر مضارع کے دمہ ہی آئے گی. اب جب ہم نے فاعلا سے مضارع بنایا تو پہلے ہم نے علامت مضارع یا فتح کے ساتھ لگائی اور فا کلمہ کو ساکن کیا اور لام کلمہ پر لام کلمہ پہ فتح لام کلمہ پہ ہم نے دمہ لگایا اور یہ جو ہے مضارع کا پہلا صیغہ تیار ہو گیا. اب یعنی کہ اس کا فاعلا سے یفعلو. یفعلو کا مطلب کیا ہوگا، فعلا کرنا ہوتا ہے نا. یفعلو وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے یہاں میں ترجمہ نہیں لکھ پاؤں گی اس لیے میں اس کو صرف زبان ہی بول دوں گی. یفعلو پہلا صیغہ ہے مذکر کا، مذکر واحد کا. یفعلو
यफ़ऊलु, यानी कि वो एक मुज़क्कर करता है या करेगा। और यहाँ मैंने आपको बताया है कि ये अलामत मुज़ारे है और ये गायब के मुज़क्कर के सीगों के साथ बोली जाएगी, ठीक है? और औरत के लिए आपको पता है मुअन्नस के लिए ता होता है, जिसको ता तानीस भी कहते हैं। अब जैसे यफ़अलु, अब इसका मुसन्ना बनाना है। जब हमने माज़ी का किया था फ़अला, फ़अला, फ़अलू ऐसे किया था, ठीक है? उसमें अलिफ इस्नैन था और वावल जमा था। अलिफ इस्नैन और वावल जमा था, लेकिन मुज़ारे में ऐसे नहीं है। जैसे मुज़ारे की वैसे बनेगी मुसन्ना और जमा जैसे हमने अस्मा की बनाई थी। जैसे हमने अस्मा के साथ उसको जमा बनाते वक़्त, मुसन्ना बनाते वक़्त किया था, यानी कि जब हमने इसम पढ़ा था, हाँ, तो हमने देखा था कि मुसन्ना हमने अलिफ नून के साथ बनाई थी। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमाने, अलिफ नून के साथ मुसन्ना बनी थी और मुस्लिमूना वाव नून के साथ जमा बनी थी। तो सेम इसी तरह हमने मज़ारे की गिरदान की मुसन्ना और जमा बनानी है, जैसे हमने अस्मा की बनाई थी। अब इसी तरह यफ़अलू से इसकी फिर मुसन्ना क्या होगी? जब हम इसके आगे अलिफ नून लगा देंगे तो अलिफ नून लगाना है और लाम को फ़तह दे देनी है। तो क्या बनेगा? यफ़उलानी। मुसन्ना इसकी बनेगी यफ़उलानी। अलिफ नून मुसन्ना के लिए, या अलामत मुज़ारे, फ़ा वैसे का वैसे साकिन, आइन पे दमा है तो दमा ही रहेगी। लाम पे फ़तह क्यों आई है? क्योंकि उसके आगे अलिफ है। आपको पता है ना, अलिफ अपने से पहले फ़तह डिमांड करता है। तो इस रूल को हर जगह अप्लाई करना होगा। वाव से पहले दमा होगी और या से पहले कसरा होगी। ये एक इनका अरबिक का इंटरनेशनल लॉ है। अब यफ़अलाने, लाम पे फ़तह आई अलिफ नून की वजह से। अब जब हम इसकी जमा बनाएँगे यफ़उलूना, ठीक है? उ अब देखो लाम पे दमा आ गई है, वाव की वजह से, यफ़उलूना। सेम जैसे इस्मा में किया था वैसे इसमें करना है। ये गर्दान बन जाएगी इस तरह। यफ़उलु, यफ़उलानी, यफ़उलूना। ये हो गया मुज़क्कर का। अब मुअन्निस का आपको पता है ता के साथ होगा, जिसको ता तानीस भी बोलते हैं। और एक और ख़ास बात, जब हमने माज़ी में बनाया था, जैसे फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, उसका ता तानीस इसके सीगे के आखिर में था। लेकिन मुज़ारे में अलामात मुज़ारे पहले आएँगी, ठीक है? उससे हमें पता चल जाएगा कि ये सीगा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब जब ता लगाएँगे तो सिंपल ता लगेगा, सेम वही असूल होगा, तफ़उलु, जैसे ये यफ़उलु था, तफ़उलु। इसके भी इसी तरह ही मुसन्ना बनेगा, तफ़उलानी, ठीक है? सेम उसी तरह बनेगा, लेकिन ये यफ़उलूना था मुज़क्कर का जमा का, लेकिन आपको पता है मुअन्निस जमा में ऐसे नहीं होता, उसका आखिर में नून निस्वाँ लगता है। और जो छठा सीगा हमने ये पढ़ी थी जब माज़ी की गर्दान, तो ये याद कर लें ज़हन में कि छठा सीगा हमेशा पहले वाले सीगे से बनता है, पहले सीगे से। छठा ये औरत का होता है, जमा का सीगा, लेकिन बनता ये वाहिद मुज़क्कर सीगे से है, चाहे माज़ी हो, चाहे मुज़ारे हो। तो ये यफ़ से बनेगा, तफ़ से नहीं बनेगा। ओके, ये बात ज़हन में रखती हैं। यफ़ उल ना, नून निस्वा लगेगा, यफ़उलना, ठीक है? ये मुअन्निस गायब जमा का सीगा है। वो सब मुअन्निस करती हैं या करेगी, ठीक है?
اچھا اب حاضر کے سیغے آتے ہیں. اب یہ جو تفعلو ہے یہی حاضر کے سیغوں میں آئے گا. تا جو ہے وہ حاضر کا ہے. اب آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ یا جو ہے علامت مضارع صرف 4 میں آ رہی ہے، یفعلو میں، یفعلان میں، یفعلون میں اور یفعلنا میں. صرف 4 کے ساتھ علامت مضارع یا آئی ہے، باقی زیادہ کے ساتھ تا آئے گی. 2 کے ساتھ تو آ چکی ہے. اب ان باقی 6 صیغوں میں بھی تا ہی لگے گا. علامت مضارع حاضر کے سارے صیغوں میں تا لگے گی. یہ پھر وہی تفعلو ہی بنے گا. تفعلو، پھر وہی تفعلان، سیم ہو گیا. تفعلان سیم ویسے ہی. اور یہ مذکر جمع کا جو صیغہ تھا غائب کا، یہ یفعلون تھا. جو حاضر کا ہے وہ تفعلون ہوگا. حاضر کی وجہ سے تفعلون ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ مؤنث حاضر، مؤنث حاضر کیا ہوگا؟ تفعلینا، نون نسوہ آنا ہے اس میں. تفعلینا، تفعلینا. اب لام پہ کسرہ اس لیے آئی ہے کہ اس سے آگے یا ہے. پھر مثنیٰ آپ کو پتہ ہے سیم ہوتے ہیں. تفعلان، اب دیکھیں گے تفعلان 3 ٹائمز آ گیا ہے. تفعلان 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 یہ 3 ٹائمز آ گیا ہے. لیکن یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میل کے لیے ہے، فیمیل کے لیے ہے، یا پھر یہ مؤنث غائب کا ہے یا مؤنث حاضر کا ہے. وہ سینٹینس سے پتہ چل جاتا ہے. تفعلان، ٹھیک ہے. اور یہاں یفعلنا تھا مؤنث غائب کا، جمع مؤنث غائب کا، اور یہ جمع مؤنث حاضر کا تفعلنا ہوگا. یہ بھی آپ کو پتہ ہے سیم ہوتے ہیں. یفعلنا غائب کے صیغوں کے لیے جمع مؤنث، اور تفعلنا حاضر کے صیغوں کے لیے جمع مؤنث. اب بچ جاتے ہیں متکلم. اور آپ کو پتہ ہے متکلم جو متکلم حاضر اس کا مذکر مؤنث سیم ہوتے ہیں فرسٹ پرسن کے متکلم کے، لیکن میں کے لیے آنا ہوتا ہے اور ہم کے لیے نحنو ہوتا ہے. وہ مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہی اسی طرح گردان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہاں ہمیں جو 4 لفظ پڑھے تھے اس کے 4 حرف یتان کے، اب یتان کا یا اور تا یوز ہو چکا ہے. اب الف کی باری ہے. یہاں آئے گا افعل، میں کرتا ہوں یا کروں گا، اور نفعل، ہم کرتے ہیں. نفعل سے کر رہے ہیں، سوری. افعل نفعل، ہم کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے. افعل افعل نفعل، افعل میں کرتا ہوں یا کروں گا، اور نفعل ہم کرتے ہیں یا کریں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ ہو گئی گردان صرف ایک اس کی. بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں یہ 4 لفظ ہمیں نظر آئیں گے علامات مضارع، تو سمجھ جائیں کہ یہ جو آگے آ رہا ہے یہ مضارع ہے، یہ ماضی نہیں ہے. اور مضارع ہے تو ہم اس کا ترجمہ مستقبل حال اور مستقبل دونوں میں کریں گے. اچھا، ایک خاص بات اس کی، جیسے یہ فاعلا سے یفعلو بنایا ہم نے، تو اگر جیسے ماضی میں عین کلمہ پر پیش تھی فاعلا،
ٹھیک ہے، اس سے ہم نے یفعلو بنایا. جب ماضی میں عین کلمہ پر پیش ہو تو مضارع میں بھی عین کلمہ پر لازم پیش ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیں یا لکھ لیں بے شک. ماضی میں اگر عین کلمہ پر پیش ہے تو مضارع میں مسٹ پیش ہوگی، کوئی اور چیز نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، لیکن اگر ماضی میں عین کلمہ پر زیر ہوگی، یہ خاص بات ہے، چلو میں لکھ دوں تو اچھا ہے. ماضی میں اگر عین کلمہ پر زیر ہوگی تو 99.9% مضارع میں عین کلمہ پر زبر آئے گی. باقی تو سارا ویسے کا ویسے ہی ہونا ہے نا سب کا، لیکن درمیان والا صرف چینج ہوتا ہے. تو اگر ماضی میں عین کلمہ پر زیر تھی تو مضارع میں عین کلمہ پر 99.9% زبر آئے گی اور اونلی 0.001% وہ فتح آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پیش کبھی نہیں آئے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر عین کلمہ پر زیر ہوگی ماضی میں تو مضارع میں عین کلمہ پر زبر آئے گی. ہم اسی 99.9 کو فالو کریں گے. اونلی 0.001% زیر آئے گی، یعنی کہ ایک لفظ پر مثلا، لیکن پیش کبھی نہیں آئے گی. اس کے 2-3 لفظ مثلا میں بول دیتی ہوں. مثلا عاملہ، اس نے عمل کیا، یہ ماضی کا ہے. تو جب ہم اس کا مضارع بنائیں گے تو بنے گا یعملو، یعنی کہ میم پر عاملانے میں میم پر زیر تھی لیکن یعملو میں میم پر فتح آئی ہے. اسی طرح عالمہ، اس نے جانا علم سے. یعلمو، یہ عام طور پہ یوز ہونے والا لفظ ہے. یعلمو، اس میں دیکھا آپ نے لام پہ فتح ہے، جبکہ ماضی میں لام پہ کسرہ تھی. سامیہ، یسمعو، یہ لفظ بھی عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ یسمعو یعنی کہ اس کے بھی عین کلمہ پر فتح ہے. اسی طرح شاربہ، یشربو، اس پہ بھی عین کلمہ پر فتح ہے. لیکن صرف ایک لفظ پوری اس میں لکھا ہوا تھا، حاسبہ، اس نے گمان کیا یا خیال کیا. اس کا جب ہم مضارع بنا رہے ہیں تو یحسبو ہے، یعنی کہ اس کے عین کلمہ پر کسرہ ہے. بہت کم ایسا ہوگا یہ. اور اگر ایک اور بات، جیسے ہم بناتے ہیں ماضی سے فعل ماضی کا فعلا، یعنی کہ عین کلمہ پر اگر فتح تھی تو یہ ہاں ٹھیک ہے 99.9% عین کلمہ پر زیر آئے گی مضارع میں. لیکن اگر ماضی میں عین کلمہ پر زیر ہوگی، سوری، عین کلمہ پر اگر زیر ہوگی تو 99.9% مضارع پر زبر آئے گی. لیکن اگر عین کلمہ پر زبر ہوگی تو مضارع میں عین کلمہ پر زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. صرف یہ واحد ہے جس میں تینوں آ سکتے ہیں. یہ 3 باتیں تھیں، یہ میں تینوں ایک دفعہ لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو تاکہ یاد ہو جائے. بھابی لاسٹ والا پوائنٹ ذرا دوبارہ بتائیں گے جس میں تینوں اوکے، والی آپ نے کنڈیشن بتائی ہے. ماضی میں میں لکھ رہی ہوں، ماضی میں عین کلمہ پر اگر زبر ہو یعنی کہ فتح ہو تو اس طرح بھی لکھ دیتی ہوں، تو مضارع میں عین کلمہ پر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے. تینوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ یہ سب آ سکتے ہیں، سب حرکات استعمال ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بس اس کی ذہن میں رکھنی ہے. اور دوسرا کیا تھا، اگر ماضی میں زیر ہو تو عین کلمہ پر زیر ہو تو 99.9% مضارع میں عین کلمہ پر
फत आएगी, यानी जबर आएगी। अब हम 1% को 001% को देख भी नहीं रहे, ठीक है। और तीसरी बात क्या बताई थी मैंने कि अगर आइन कलमा पर पेश हो आइन कलमा पर पेश हो तो मुजारे में आइन कलमा पर लाजमन पेश होगी, और कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। भाभी इसमें ये जो पहला पॉइंट है, इसमें जैसे फ़अला अगर होगा तो उसको हम मज़ारे अगर बनाते हैं तो वो यफ़अलु या यफ़उलु या यफ़इलु तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ, तीनों डाई आ सकती हैं। अच्छा अच्छा, सही। हाँ, तीनों आ सकते हैं। मैं उसकी आपको एक मिसाल दे सकती हूँ, मसलन खालाका से यखलुकु, ठीक है, ठीक है। जी जी जाअला से यजअलु, गफरा से यगफिरु, देखें इसमें कसरा आ गई है। जी, क्लियर अब क्लियर इसी हो तरह गया, जैसे सही। द्वाराबा से करते हैं, द्वाराबा यादरिबु, दाखला करते हैं यादखुलु, यदखुलु, हाँ, सही। ठीक है। और जे जी, ज़हाबा यज़हबु, ये ज़बर आ गई है। यानी कि इसमें है वैरायटी के तीनों आ सकती हैं। ये वर्ड्स माजी में की जो यानी वर्ड्स जैसे हम कुरान पाक में पढ़ते हैं तो वो उस तरह से उसमें आते हैं, फिर वो वर्ड्स की हैत पे शायद होता होगा कि ये उसके हिसाब से फिर जबर या जेर या पेश असल जो में भी ना ये आती है। जो वर्ड का वो है, अल्फाज का जो सर्फ और नहव का इल्म है ना, ये जी बहुत डीप है। तो हम जी तो सरसरी कर रहे हैं, डीप तो हम कर ही नहीं रहे। हमें तो बस ये याद रखना पड़ेगा एक तरह से, यानी कि जैसे कह दो मसला रट्टा। अब ये इनके लफ्जों को पढ़ के सुन सुन के हम पता चल जाता है, ज़ारबा जी, यादरिबु है, ज़ाहबा बिल्कुल बिल्कुल। यज़हबु है, ऐसे ही इनके हम्म, राज़ाका यारज़ुकु है। तो वो याद रह जाते हैं वो लफ्ज ज्यादा जो ज्यादा यूज हुए होते हैं। और इन्होंने जो आमिर सुहेल साहब ने बनाया है, इन्होंने भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया है कि ज्यादातर कुरान का ही वो करते हैं, यानी कि अरबी लैंग्वेज सीखने की उस पर ज्यादा वो नहीं है जोर, ठीक है। तो ये भी कुरान के हिसाब से करते हैं। अच्छा, जी मुजारे ठीक। माजी में आइन कलमा पर अगर पेश हो तो मुजारे में आइन कलमा पर सिर्फ पेश ही होगी, यानी कि कोई और चीज नहीं आ सकती, ठीक है। ये दो तीन बातें थी खास जो करने वाली थी, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियां फरमाए और हम जो पढ़ते हैं या जो पढ़ाते हैं वो हमें याद भी रहे। और पढ़ने से इतना अच्छा से याद नहीं रहता जितना पढ़ाने से याद रहता है। ओके, हाँ, अच्छा अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाअल्लाह फेल मज़ारे में ताकीद पैदा करेंगे। और अगर हो सके तो आप एक एक दो दो वो लेके अफ़ाल इसके माजी के, तो मज़ारे की तीनों टाइप की गर्दानों की थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताकि वो जो बात है ना वो पक्की हो जाए, भूले ना। बिस्मिल्लाह। ओके, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह तफसील की तरफ आते हैं। ये हमने करना है आयत नंबर 249, दूसरे सिपारे का तकरीबन एंड है, आखिरी रुकू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा।
آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما پس جب فاصلہ نکلا طالوت بالجنودی لشکروں کے ساتھ. قال کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم ابتلا میں ڈالے گا، آزمائش میں ڈالے گا، تم کو بنہر ایک نہر سے. فمن شربا پس جس نے پی لیا منہ اس سے فلیس منی پس وہ مجھ میں سے نہیں. ومن لم یطعمہ اور جو کوئی پی لے گا اس میں سے، لم یطعمہ نہیں پیے گا اس میں سے، فإنہ پس بے شک وہ منی مجھ میں سے ہے. الا من اغترف غرفة بیدہ الا سوائے یا مگر من اغترف جو بھر لے چلو، یعنی کہ ویسے غرفہ کمرے کے لیے بھی آتا ہے لیکن بھر لے غرفة بیدہ ہاتھ کا چلو، یعنی کہ ایک مٹھی میں اتنا پانی، گلا یعنی کہ صرف گلا وہ کر لے، گیلا کر لے. فشربوا منہ پس پی لیا یعنی کہ سب نے، منہ ان سے، الا مگر قلیلا تھوڑے، منہم ان میں سے، یعنی کہ بہت ساروں نے اس ندی میں سے پانی پی لیا سوائے تھوڑوں کے. فلما پس جب جاوزہ وہ پار کر لیا، اس کو یعنی کہ اس ندی کو، پس جب ندی کو پار کر لیا، ہوا وہ، اب یہ وہ طالوت علیہ السلام کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب انہیں علیہ السلام بول رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ نبی تھے، لیکن ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے جب تفسیر کی آگے داؤد علیہ السلام کی بات آئے گی تو اس پہ انہوں نے کہہ دیا کہ طالوت کو تو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، یہ بادشاہ بنایا تھا اور کمانڈر بنایا تھا، لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمت بھی دی. تو اس طرح انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں. بہرحال جو بھی ہو پرانی ہسٹری کی بات ہے، اس لیے میں کسی وقت علیہ السلام کہہ دوں یا نہ کہوں تو وہ نہیں کرنا. جب پار کر لیا ہوا وہ والذین آمنوا اور وہ جو ایمان والے ساتھی تھے، معہو اس کے ساتھ، یعنی کہ طالوت علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے ساتھی تھے، جب انہوں نے ندی پار کر لی، قالو کہا لا طاقت نہیں ہے طاقت لنا ہمارے لیے اليوم آج کے دن بجالوت و جنودہ جالوت اور اس کے لشکروں کا سامنا کرنے کی یا مقابلہ کرنے کی. قال کہا الذین ان لوگوں نے یظنون جو گمان کرتے تھے یا خیال کرتے تھے، انہم بے شک وہ ملاق اللہ ملنے والے ہیں اللہ سے، کم کتنے ہیں، من سے فئتن جماعتیں، قلیلتن تھوڑی، غلبت غلبہ پایا، فئتن جماعت پر، کثیرتن زیادہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزو اور جب مقابلہ کرنے نکلے، یہ مبازرت بولتے ہیں اس کو، آمنے سامنے جب جنگوں میں کھڑے ہوتے تھے لشکر، لجالوتا جالوت کے لیے، و جنودہ اور اس کے لشکر کے لیے، قالو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، افرغ انڈیل دے، فضان کر دے، علینا ہم پر، صبر کا، وثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد فرما ہماری، نصرت فرما ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں. وَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ پس ہزیمت دی انہوں نے انہیں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، یا شکست دی یا بھگا دیا. وقاتل اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وآتاہ اور عطا کی یا دی ہو اس کو یعنی کہ داؤد علیہ السلام کو، اللہ نے ملکہ بادشاہی، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور سکھایا اسے،
مما یشاء جو اس نے چاہا. یہاں چاہا اللہ کا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے جو چاہا انہیں سکھایا، یا وہ سکھایا جو داؤد علیہ السلام چاہتے تھے. ولولا اور اگر لا دفع اللہ نہ دفع کرتا اللہ الناس لوگوں کو بعضهم بعض بعض کو بعض کے ذریعے لفسدت الارض البتہ یا ضرور فساد پھیل جاتا زمین میں. ولیکن اللہ اور لیکن اللہ ذو فضل فضل فرمانے والا ہے علی العالمین اہل عالم پر. تلک آیات اللہ یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں اللہ کی. نتلوہا پڑھ سناتے ہیں ہم ان کو علیہ کا آپ پر بالحق حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لمن المرسلین بتا رسولوں میں سے ہیں. اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو 2 رکوع ہیں یہ یوں سمجھیں کہ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے. اب وہ غزوہ بدر ہو رہا ہے جب طالوت علیہ السلام اپنا لشکر لے کر اللہ کے حکم سے لڑائی کے لیے نکلے. اب انہوں نے آزمایا اپنے لشکر کو، اور ہر کمانڈر جو ہے وہ اپنے لشکر کا مورال چیک کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے. جب طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ عمالقہ نے ہی ان کے گھروں پر ہر چیز پر ہم قبضہ کر لیا ہوا تھا، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا ہوا تھا، اور یہ لوگ اپنی جان بچا کے نکل گئے تھے. تو طالوت نے کہا کہ ایک نہر آئے. اب نہر سے آزمایا جا رہا ہے. یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے صبر کا امتحان تھا کہ شدت پیاس کے باوجود تمہیں اس کا پانی نہیں پینا. اب غالب حاکم اللہ ہے، اس کا حکم ماننا ہی ماننا ہے. اب چاہے لوگ جتنے پیاسے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی کہ یہ جو کچرا ہے، یہ جو گند ہے، وہ یہی رہ جائے، آگے نہ جائے. جو اس نہر کا پانی پی لے گا وہ ہماری فوج سے الگ ہو جائے گا، اور جو ایک چلو سے زیادہ نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ آگے بڑھے گا. اب اس آزمائش میں اکثر لوگ پورے نہیں اترے اور وہ وہیں رہ گئے. جو یعنی کہ جنہوں نے زیادہ پی لیا تھا وہ کبھی سیراب نہیں ہوئے، اور جنہوں نے تھوڑا سا چکھا تھا وہ پورے پورے سیراب ہو گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے. تھوڑے تھے جنہوں نے صبر سے کام لیا، اور جو ایمان والے تھے وہ نہر پار کر گئے، اور جو ایمان والے تھے نہر پار کر گئے ان میں بھی کچھ لوگ ضعیف الیقین تھے. اب ایک اور آزمائش ہو رہی ہے کہ جیسے ہی نہر پار کر کے وہ آگے پہنچے اور جالوت کی فوج کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آج ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ڈر گئے، کمزوری دکھا رہے ہیں ان کو دیکھ کے، کیونکہ یہ بہت تھوڑے تھے اور وہ بہت زیادہ تھے. وہی بات کہ جیسے غزوہ بدر میں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور اہل مکہ بہت زیادہ تھے کفار. لیکن ان میں بھی کچھ قوی الایمان علماء تھے، انہوں نے ان کی ہمت بڑھائی اور کہا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور فتح اور نصرت جو ہے وہ کثرت تعداد سے نہیں ہوتی، بلکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی تعداد کے لوگوں نے اللہ کے حکم سے زیادہ فوج پر غلبہ پایا ہے. اور اس طرح ان کی ہمت بڑھی اور پھر انہوں نے جالوت کی فوج کے ساتھ جنگ کی. اب حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ تو نہیں آئے تھے وہاں سے، لیکن وہ وہاں بکریاں چراتے تھے. اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں، سب نے، یعنی کہ کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اور اس کی حکمت علماء یہ بتاتے ہیں کیونکہ بکری جو ہے انسانوں کو بھی کہا جاتا ہے نا بھیڑ چال، بھی ایک جدھر جاتی ہے تو عوام جو ہے وہ بھیڑ کی طرح اس کے پیچھے جاتی ہے. تو بکریاں چرانے سے ان میں پیشنس آتا تھا بہت زیادہ، کہ وہ ان کو کس طرح اپنی لاٹھی کے ذریعے جو ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی ریوڑ کو کس طرح وہ بڑھاتے تھے آگے، یا اپنی مرضی سے لے کے چلتے تھے جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا. تو ان کو ایک تربیت دی جاتی تھی پیشنس کی، اور ریوڑ کو عوام کو اپنے پیچھے لگا کے چلنے کی، یہ ان کی تربیت ہوتی تھی. اس لیے ہر نبی نے، ہر رسول نے بکریاں چرائی ہیں. وہ بھی وہاں بکریاں چراتے تھے. تو وہ جو آئے تو انہوں نے دیکھا بھئی یہ جنگ کا میدان سجا، یہ وہ،
تو انہوں نے یہ جو تفسیر میں بتا رہی ہوں یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ اسرائیلیات سے لی گئی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اور کہا کہ میں اس کا جالوت کا مقابلہ کرتا ہوں، اور ان کے پاس ایک کوئی چیز ہوتی تھی جس میں وہ نا اس کو گھماتے تھے اور جانوروں کو ڈرانے کے لیے، جیسے کہتے تھے کہ میں شیر کے جبڑے بھی توڑ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اس میں پتھر ڈال کے جالوت جیسے ہی مبازرت کے لیے کھڑا تھا اور بول رہا تھا کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا، اور اس نے زرہ پہنی ہوتی تھی پورے فل باڈی پہ لوہے کی، صرف آنکھوں یقیناً اس نے دیکھنا تھا تو آنکھیں خالی ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کے نشانے لے کے تو وہاں مارا تو وہ پتھر سیدھا اس کے دماغ میں گھس گیا، اس طرح وہ مر گیا، یعنی کہ جالوت مر گیا۔ اچھا، اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ صبر کا فیضان مانگا جب وہ جنگ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ہم ہر پریشانی دکھ تکلیف کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سکھائی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ جس وقت وہ ہوگا، غزوہ بدر ہوگا، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا اور تم نے بھی یہ دعا مانگی ہے ثابت قدم رہنے کے لیے۔ اب افریق کہتے ہیں اس طرح اڈیل دینا، اس طرح فیضان کر دینا، یعنی کہ بھرا ہوا جو برتن ہے پانی کا وہ سارے کا سارا آپ پہ ڈال دیا جائے، یعنی کہ اتنی پریشانی تھی اور گھبراہٹ کا ٹائم تھا کہ ان کو اتنا زیادہ صبر چاہیے تھا، ثابت قدمی چاہیے تھی۔ اب اگر ہم بھی ہر پریشانی دکھ تکلیف پر صبر کریں اور ایمان کے ساتھ ثابت قدمی مانگے تو پریشانی یقیناً کام ہو جاتی ہے، اور پھر جب انسان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو پھر وہ جو پریشانی تھی وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کامیابی اور اجر بھی ادا کرتا ہے جیسے ان کو عطا کیا۔ اور جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، حکمت بھی دی، کہا جاتا ہے کہ طالوت کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور پھر اس طرح حکمت اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت ویسے ہی دے دی، اور بادشاہی ادھر سے کنورٹ ہو گئی تو پھر وہ بادشاہ بھی بنے اور سب کچھ ملا یعنی کہ ان کو۔ اچھا، یہ آیت کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جہاد فی سبیل اللہ کا فائدہ بتایا ہے کہ یہ لڑائی کیوں ہوئی تھی، کہ اگر مجاہدین اللہ کے بندے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفار، فجار اور اہل شر اور فساد کرنے والوں کو نہ بھگائے تو زمین فساد سے بھر جائے، لیکن اللہ کا یہ اپنا لطف و کرم ہے کہ اس نے جہاد کو واجب کیا ہے تاکہ اہل خیر کا زمین پر غلبہ ہو اور اللہ کا دین ساری زمین پر جاری و ساری ہو۔ یہ مسلمانوں نے جہاد چھوڑا ہوا ہے، اسی لیے نہ تو اللہ کا غلبہ ہوتا ہے نہ مسلمانوں کا، اور نہ ہی ہم میں صبر و ثبات ہے۔ اچھا، اگلی آیت ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر بذریعہ جبرائیل ٹھیک ٹھیک اتار رہے ہیں، اور آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، یعنی کہ یہ ہے نا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود نہیں پڑھ رہا آپ پر یہ آیتیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام اتار رہے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور یہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ یعنی کہ ان کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ یہ جو ہم واقعات آپ کو سنا رہے ہیں یہ سچی باتیں ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی واضح اور صریح دلیل ہے، کیونکہ یہ جو سورہ ہے باقاعدہ یہ مدنی سورہ ہے، اور اس وقت یہ یہودی اور عیسائی بھی کیونکہ مدینہ میں موجود تھے، تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ آپ کی ساری ہسٹری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلی، اس طرح پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اور آپ کے یہ رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے واقعے کی اطلاع دی جس کا انہیں پہلے علم نہیں تھا، اور امت مسلمہ کے لیے اس واقعے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، یعنی غزوہ بدر ہونے والا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بالکل ایسے ہی حالات پیش آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی آزماتا ہے کہ کون دین کے لیے خالص ہے، یعنی گند کو پہلے ہی صاف کر لیتا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر
دین وطن جان امان کسی چیز کی حفاظت نہیں ہو سکتی، مسلمان کو اٹھنا پڑے گا، تلوار اٹھانی پڑے گی۔ مجاہدین کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ جو زندہ رہتے ہیں وہ قوم اور وطن کے لیے عزت کا نشان بنتے ہیں، اور جو خرچ ہو جاتے ہیں وہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں، یعنی کہ شہادت کے بعد اللہ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہوتا ہے، اور شہید ہوئے اور انہوں نے اپنے لیے جنت پا لی اور اپنا خون دے کر اپنے ملک کی قوم کی حفاظت کی۔ اور جو زندہ ہوتے ہیں وہ بے شک قوم اور وطن کے لیے عزت کا نشان بھی بنتے ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں ان کا اجر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی قیادت کے لیے بھی ایسے لوگوں کا اختیار عمل میں آنا چاہیے جو اس کے اہل ہوں، جیسے طالوت اہل تھے، داؤد علیہ السلام اہل تھے، اور اہلیت میں خاص طور پر 2 چیزیں دیکھی جائیں گی، ایک تو یہ کہ علم ہو، حکمت ہو، اور قوی الجسم بھی ہو۔ اور جو لشکر کا قائد ہوگا وہ اس کو یہ چاہیے ہے کہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اپنی فوج کی پر نظر رکھنی ہے، کہ جو جنگ کے اہل نہیں ہیں انہیں وہیں روک دینا ہے، کیونکہ جو لوگ اہل نہیں ہوتے وہ مجاہدین پر بوجھ ہوتے ہیں، اور یہ 2 طرح کا بوجھ ہوتے ہیں۔ ایک تو یعنی کہ کھانا پینا ان کا فضول میں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کھایا پیا 4 نے سب کچھ اور گلاس توڑا 4 نے، پتہ نہیں کوئی اس طرح کی مثال ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، ضعیف عقیدے کی وجہ سے وہ فوج کا مورال ڈاؤن کرتے ہیں، اسی لیے ان کو چھانٹ دیا جاتا ہے۔ اگر دشمن کی کثرت یا کسی اور وجہ سے مجاہدین کی صفوں میں کوئی نا امیدی پھیلے تو ان کی ہمت بڑھانی چاہیے اور قوت ایمانی کو حرکت میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے طالوت علیہ السلام نے کیا، اور جیسے ہم نے باقی غزوات میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ اہل ایمان نے کہا کہ تھوڑی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے صبر و ثبات کی وجہ سے بڑے لشکر پر غالب آتی ہے، اور ہم نے پڑھا ہے مختلف جنگوں میں کہ سپہ سالار جو تھے وہ لشکر کا مورال بلند کرتے تھے، اس کے لیے وہ خطبہ دیتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، وہ چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا آپ کے بعد آپ کے صحاب تھے یا اس کے بعد کے مسلمان، سب بھی ایسا کرتے رہے، اس سنت پر سب نے عمل کیا۔ اب یہ تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے، اس کی یہ آیت ہم کر لیں گے کیونکہ اس پہ اس پچھلے والے رکوع کا اینڈ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک الرسل، یہ یا وہ دونوں اشارہ آ سکتے ہیں، یہاں رسول ہیں۔ فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضہم، بعض کو، علی بعض، بعض پر، یعنی کہ ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ منہم، ان میں سے، من، کسی نے، کلم اللہ، کلام کیا اللہ سے، ورفع، اور بلند کیے، بعضہم، بعض کے، درجات، درجے، ان میں سے کچھ نے اللہ کے ساتھ کلام کیا یعنی بات چیت کی، اور بعض کو اللہ نے کئی گنا اونچا مقام دیا۔ وآتینا، اور عطا کی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بینات، واضح نشانیاں، وأیدناہ، اور تائید کی ان کی، بروح القدس، روح القدس پاک روح سے یعنی جبرائیل علیہ السلام سے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اقتتل الذین، نہ قتل کرتے لوگ، من بعد، اس کے بعد، ہم، ان کے، من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ آ چکی ان کے پاس واضح نشانیاں، ولکن اختلفوا، اور لیکن اختلاف کیا یعنی ان سب نے، فمنہم، ان میں سے، من آمنا، ومنہم من کفر، ان میں سے کچھ تھے جو ایمان لائے اور کچھ تھے جنہوں نے انکار کیا۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا، تو وہ نہ لڑتے، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، یفعل ما یرید، کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب یہ جو تفضیل بین الرسل ہے یعنی کہ فضیلت رسولوں کے درمیان، یہ قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، ابھی آگے اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، لیکن جو تفریق بین الرسل ہے وہ کفر ہے۔ یہ آخری رکوع جب آئے گا اس کا، سورہ بقرہ کا، آمن الرسول، اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہہ دیا کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، یہ کفر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور
ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. کلام کن کن سے کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے ٹائم. اور بعض کو اللہ نے کئی گنا اونچا مقام دیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دیے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی. کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان یعنی رسولوں کے بعد آنے والے لوگ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں جنگ نہ کرتے. یعنی یہودیوں کے مختلف گروہ یا عیسائیوں کے مختلف گروہ آپس میں یا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہ کرتے، کیونکہ دونوں کے پاس کتاب تھی، لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے. تو ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض نے کفر کی راہ اختیار کی. یعنی کہ یہ پچھلی کتابوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اور یہ قرآن کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، اور بعض لوگ ہیں تھوڑے سے ہیں جو اسلام پر ایمان لائے ہیں قرآن پر. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ارادہ ہوتا تو. لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ارادے میں اور اس کی مشیت میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اگر اللہ سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو پھر جزا و سزا کا تو کوئی ایمان ہی نہیں بنتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ہمیں بتایا ہے، یہ خبر دی ہے کہ انبیاء اور رسل کے درمیان مختلف قسم کے فضائل اور صفات میں فرق ہے. یعنی بعض انبیاء کو یعنی کہ جزوی فضیلت مختلف انبیاء کو حاصل ہے. مثلا یہی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی نوع انسان پر رفیع المرتبت بنایا ہے. یعنی جزوی فضیلت مختلف انبیاء کو دی ہے، لیکن جو کلی فضیلت ہے تمام انبیاء پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 1000 نشانیاں دی، جس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. اور عیسیٰ ابن مریم کو دیگر معجزات دیے جن کے ذریعے وہ اللہ کے حکم سے اندھے کو بینائی سے اور برس والے مریض کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جب وہ گود میں تھے تو انہوں نے لوگوں سے کلام کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی، یعنی کہ جبرائیل امین کے ذریعے یا اس مقدس روح کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پھونکی تھی، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. انبیاء کرام کے جو کمال ہے، عظمت ہے، ان کے ساتھ بھیجی گئی نشانیوں کا یہ تقاضا ہے کہ سارے انسان ان پر ایمان لائیں. لیکن اکثر ایسا نہ ہوا. بہت سارے لوگ سیدھی راہ سے بھٹک گئے اور ایک دوسرے کو قتل کیا، لڑائیاں کی. حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کو ہدایت دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی وہ تقاضی ہے کہ اس نے نظام عالم کو، اس دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اب دیکھیں، اس بات کی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے تو وہ وہاں کہیں گے لوگوں سے کہ سیڑھی رکھو اور میں نے نیچے آنا ہے. تو وہ کہیں گے یا حضرت آپ آسمانوں سے مینار تک پہنچ گئے ہیں تو مینار سے نیچے نہیں آ سکتے. وہ کہیں گے وہ عالم ارواح تھا، یہ عالم اسباب ہے. اس کائنات کو، عالم کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. آپ سیڑھی رکھو گے تو اترو گا. سمجھ آ گئی نا اسباب کی؟ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل بنایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انا سید والد آدم، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں. اور صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لا تفضلونی علی الانبیاء، یعنی مجھے دیگر انبیاء پر فوقیت نہ دو. وہی میں نے کہا ہے نا، تفریق بین الرسل کفر ہے. اور اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع پہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ سب انبیاء کی تکریم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، جو میں نے کہا میرے مولا، جو میں نے بتایا یا اللہ یا رحمان، اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو میرے مولا، تو اسے شیطان کی مداخلت، میری جہالت میں، میری کم علمی سمجھ کر میرے مولا معاف کر دیں. تو جو میں نے ٹھیک ٹھیک بولا یا اللہ، وہ ہم سب کے دلوں میں جما دے، اور اس کو ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ.
بے شک میرے مولا تیرا فیض ہے، تیرا کرم ہے کہ ہم اس قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور مخلوق کے نامحتاج غنا مانگتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص بارش کرنا۔ یا اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ میرے مولا میرے وطن کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو۔ یا اللہ میرے وطن کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو۔ یا اللہ ہم سب کے احوال درست فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ہمارے شوہروں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ہمیں دنیا میں عزت دے، آخرت میں عزت دینا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، ایمان سے بھر دے، ہمیں ہدایت یافتہ رہنما بنا دے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے یا اللہ، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے یا اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔